إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر عید سعید کا موقع عنایت فرمایا، اور بے شمار درود و سلام اس کے تمام انبیاء رسول پر، خاص طور سے اس کے آخری نبی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر۔ محترم سامعین اور معزز خواتین، سب سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کو عید سعید کے اس موقع پر دلی مبارکباد دیتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ انشاءاللہ العزیز بہت مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے میں چند مختلف باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو عید الفطر ہے یہ مسلمانوں کی دو عیدوں میں سے ایک عید ہے۔ اسلام میں سالانہ عید کے طور پر سوائے ان دو عیدوں کے اور کسی تیسری عید کا کوئی تصور نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جمعہ کا دن ہفتے کی عید ہے، لیکن سالانہ عید کے طور پر ان دو عیدوں کے علاوہ کسی اور تیسری عید کا تصور نہیں ہے۔ چنانچہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولهم یومان یلعبون فیہما فقال ما هذان اليومان۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت ہم لوگوں کے پاس زمانے جاہلیت سے دو دن متعین ہوا کرتے تھے جن میں ہم لوگ کھیل کود اور تفریح کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما هذان اليومان، یہ کیسے دو دن ہیں؟ قالوا كنا نلعب فيها في الجاہلیہ۔ ہم لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں دنوں میں ہم زمانے جاہلیت ہی سے کھیل کود اور تفریح کرتے چلے آتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، اللہ رب العالمین نے تمہیں ان دو دنوں کے بدلے میں ان سے زیادہ بہتر دن عطا فرمائے ہیں، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، یوم الفطر، یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے۔ اس سے جہاں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی سالانہ عیدیں صرف دو ہیں، تیسری کسی عید کا کوئی تصور نہیں۔ تیسری عید جو بھی ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، بدعت ہے، اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے جو ہمیں تمام قسم کے جاہلیت کے
اور غیروں کے رسم و رواج سے نکال کر ایک مکمل اور واضح راستے پر لا کھڑا کرتا ہے۔ آپ نے حدیث سنی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہم لوگ زمانے جاہلیت میں ان دونوں دنوں میں صرف کھیل کود کیا کرتے تھے، کوئی مذہبی کام نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھیل کود کے 2 دنوں کو بھی بدل کر ہمیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر عطا کیا، جس سے بات معلوم ہوتی ہے ایک مسلمان پوری قوم کے لحاظ سے کھیل کود کے طور پر بھی، تفریح اور تماشے کے طور پر بھی، خوشیوں کے طور پر بھی عید الاضحیٰ عید الفطر کے علاوہ دوسری کوئی عید نہیں منا سکتا۔ اسلام خوشی، غم اور تمام قسم کے معاملات کے لیے ایک واضح دین ہے، اور اس نے ہم کو خوشی کے معاملات کے لیے صرف یہ 2 دن عطا کیے ہیں۔ اس لیے ہمارے سماج میں مذہب کے نام پر چاہے کوئی عید ایجاد کر لی جائے، یا خوشی کے نام پر کسی طرح کا کوئی رسم ایجاد کر لیا جائے، یا تفریح اور رسم کے نام پر کسی طرح کا کوئی ڈے منایا جائے، وہ برتھ ڈے ہو یا کوئی اور ڈے ہو، اسلام ایسے تمام قسم کے ڈے اور تمام قسم کی سالانہ تقریبات اور تمام خوشیوں کے خلاف ہے۔ اس کے لیے اسلام نے ہمیں صرف یہ 2 دن عنایت کیے ہیں۔ لہذا ہمیں اسلام کی تعلیمات پر مطمئن رہ کر کے کسی تیسری عید کو ایجاد کرنے، قومی لحاظ سے، مجموعی لحاظ سے کوئی تیسری خوشی منانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری بات جس کا تذکرہ میں نے کل خطبہ جمعہ میں کیا تھا کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ایک تربیت کا کورس ہے، تربیت کا پیکج ہے، ہماری اصلاح کے لیے آیا تھا، ایک عبادت ہی نہیں کہ جسے انجام دے کر ہم فارغ ہو جائیں۔ اس لیے جب یہ تربیت کا کورس ہم نے کر لیا ہے تو اب آج سے اس تربیت کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش بھی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جو کچھ رمضان میں سیکھا، جس کی ٹریننگ حاصل کی، آج ہی سے ان تمام قسم کی چیزوں کو ختم کر دیا جائے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اے لوگوں اس پاگل خاتون اور عورت کی طرح نہ بن جانا جو پورے دن بیٹھ کر کے سود کاٹتی رہتی ہے اور شام کو اپنا سارا سود ادھیڑ کر بکھیر دیتی ہے۔ وہ جو 1 مہینے سیکھا ہے، جس کی تربیت حاصل کی ہے، شوال کا چاند نکلتے ہی ان تمام چیزوں سے غافل مت ہو جانا، اس کے تقاضے کے مطابق اس تربیتی کورس سے سیکھے ہوئے معاملات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا۔ اس لیے اب آج سے اس تربیت کے تقاضے کی شروعات ہو رہی ہے۔ ابھی تک تربیت اور ٹریننگ چل رہی تھی، آج سے تقاضا شروع ہو رہا ہے، اس تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تیسری بات، یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہماری خوشی کے ایام ہیں، خوشیاں منانے، خوش ہونے، تفریح کرنے اور ایک دوسرے روٹھے ہوئے لوگوں کو منانے کا دن ہے۔ وہ خوشی خوشی نہیں جس میں انسان تنہا خوش ہو، حقیقی خوشی وہ ہے جس میں پورا سماج، پوری قوم، پوری برادری، خاندان اور رشتہ داریاں ایک ساتھ مل کر کے عید منائیں، اور خوشی حقیقی خوشی ہے۔ اس لیے اس خوشی کو حقیقی خوشی کا دن بنانے کے لیے ایک دوسرے لوگوں سے ملنا، ایک دوسرے کو خیر بات مبارکباد کہنا، ایک دوسرے کے گلے لگنا، روٹھے ہوئے لوگوں کو منانا، اس خوشی کا پیغام، اس خوشی کی تعلیم ہے۔ اور خاص طور سے میں رشتہ داروں کے حوالے سے بات ذکر کروں۔ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا رویہ ہے کہ عید کے موقع ہو یا کوئی خوشی کا موقع ہو، جو روٹھے ہیں وہ روٹھے ہیں، جو بگڑے ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں، کسی کو منانے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے۔ ہر آدمی اپنے آنگن میں خوش رہ کر کے چاہتا ہے یہ عید ہو جائے گی۔ وہ عید ہماری اپنی طرح عید بھی نہیں ہو سکتی ہے، جس میں ہمارا بھائی ہم سے روٹھا ہے، ہمارا بھائی ہم سے ناراض بیٹھا ہے۔ وہ عید کس بات کی عید ہے؟ عید سب کے ساتھ مل کر خوشیاں منانے کا نام ہے۔ اس لیے خاص طور سے رشتہ داروں کو منانے کا اور روٹھے ہوئے لوگوں کو سمجھانے اور ان سے گلے لگنے کا وقت ہے، خاص طور سے اس لیے کہ اس میں خاص ہمارا ہی فائدہ رکھا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمه، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی رزق کشادہ کر دی جائے، وہ رزق کہ جس کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھول بیٹھے ہیں، وہ رزق کہ جس میں اضافے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ رزق میں کشادگی کر دی جائے، وَيُنْسَعَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی زندگی بڑھا دی جائے،
اس کی عمر دراز کر دی جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑے، صلہ رحمی کرے، تعلقات کو وابستہ رکھے، روٹے ہوئے لوگوں کو منانے کی کوشش کرے۔ یہ واسطہ، یہ صلہ رحمی اور یہ تعلقات کو منانا کیا ہے؟ ہمارے یہاں حد سے حد یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ تعلقات اچھے رکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي، وہ آدمی صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو اپنے خوش رشتہ دار کے ساتھ تعلقات وابستہ رکھنے والے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہو، جس سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ہم اس کے ساتھ اگر تعلقات اچھا رکھیں تو اس میں کون سے خیر کی بات ہوئی؟ وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ، حقیقت میں واصل صلہ رحمی کرنے والا یہ ہے، اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ، جب اس کی رشتہ داریوں کو توڑا جاتا ہے، اس سے علیحدگی اختیار کی جاتی ہے، اس کو ناراض کر لیا جاتا ہے، اس سے منہ موڑ لیا جاتا ہے، وَصَلَحَا، تو ایسے لوگوں سے جا کے ملتا ہے، ایسے روٹوں کو منانے کی کوشش کرتا ہے، ایسے لوگوں سے گلے لگتا ہے، شکایت کو دور کرتا ہے، وہ حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ اور صلہ رحمی کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ آئیے ایک حدیث اس حوالے سے اور دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کے حوالے سے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار ہیں، ان کی قرابۃ اصلهم، میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ تعلقات کو وابستہ رکھنے اور جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، وَيَقْطَعُونَنِي، لیکن وہ مجھ سے تعلقات کو قطع کرنے کی، دوری بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ہمارے رشتہ داریوں میں حالات ہیں، ہمارے رشتہ داریوں میں ہر رشتہ داری میں ہی حالات ہیں، آپ بہت سے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، وہ آپ سے دور بھاگنے اور تعلقات بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک صحابی یہی سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول، میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں اور وہ تعلقات بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا برتاؤ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأَحْلِمُ عَلَيْهِمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، میں ان کے ساتھ نرمی کا، شفقت کا، مہربانی کا، صبر و برداشت کا معاملہ کرتا ہوں اور میرے ساتھ جہالت کا، نادانی کا، سختی کا معاملہ کرتے ہیں۔ صحابی رسول نے یہ رویہ بیان کیا، میں ان کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تعلقات جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا کرنے کی، تعلقات کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سے میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان کنت کما قلت، اے میرے صحابی، اگر ویسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، جیسے تم نے کہا کہ وہ تعلقات کو بگاڑتا ہے، تم تعلقات کو جوڑتے ہو، وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو، اگر واقعی ایسا ہے تو سنو، فَكَأَنَّمَا تُصَفِّرُ الْمَلْ، تو گویا تم اس کے منہ میں ریت بھر رہے ہو، وہ ذلیل ہو رہا ہے، تمہارے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا ہے، تمہارے سامنے زبان نہیں کھول سکتا ہے، اس لیے تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہو۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے روٹے ہوئے رشتہ داروں کو اور تعلقات کے بگاڑنے والے رشتہ داروں کا سر نیچا کر دے، ان کا منہ بند کر دے، تو انہیں ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں، تعلقات توڑنے کی ضرورت نہیں، آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے، آپ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کیجیے، وہ سر نہ اٹھا سکیں گے، منہ نہ کھول سکیں گے۔ آپ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا تُصَفِّيهِمُ الْمَلْ، گویا آپ ان کے منہ میں ریت بھر رہے ہو۔ اور دوسری فضیلت سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا كُنْتَ عَلَى ذَلِكَ، جب تک تم اپنی اس عادت پر برقرار رہو گے، جب تک یہ رویہ بنائے رکھو گے، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات بہتر رکھو گے، رشتہ دار توڑنے کی کوشش کرتا ہے، جوڑنے کی کوشش کرو گے، وہ برا برتاؤ کر رہا ہے، تم اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کرو گے، جب تک تم ایسا کرتے رہو گے، اللہ رب العالمین کی جانب سے فرشتہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ کس معاملے میں مدد کرے گا یہ نہیں بتایا گیا، کاروبار کے معاملے میں، عزت کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں، صحت کے معاملے میں، تمام قسم کے معاملات میں اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی تائید کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ کیا، جس روٹے ہوئے ذہن و دماغ کے ساتھ عیدگاہ میں آئے تھے، اسی روٹے ہوئے نظریے کے ساتھ منہ پھیر کر واپس چلے گئے، تو وعید کی حدیث میں سنتے جائیے، وعید کی حدیث سنتے جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت، فرمایا تعرض اعمال الناس فی کل جمعۃ مرتين، ہر ہفتے تمام لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے 2 دن پیش کیے جاتے ہیں، ہر ہفتے تمام لوگوں کے اعمال
دو مرتبہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یوم الاثنین یوم الخمیس، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن۔ اللہ علامہ غیوب ہو سب جانتا ہے، لیکن اس نے ایک نظام بنایا ہے، ہر ہفتے بندوں کے اعمال سوموار اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے تمام ایمان والوں کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ ایمان والا ہے آدمی، صحیح عقیدے والا ہے، تو ہر سوموار ہر جمعرات کو جب بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنی جانب سے معافی کا اعلان کر دیتا ہے۔ یہ خوشخبری، مگر اسی کے ساتھ یہ وعید، الا عبدا بینہ وبین اخیہ شحناء، مگر وہ آدمی کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان، اس کے دوست کے درمیان، اس کے رشتہ داریوں کے درمیان، اس کے بیویوں کے درمیان اختلافات ہیں، کینہ کبر ہے، بغض و حسد ہے، دوریاں ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فیقال اترکوا ہذین حتی یفیئا، ان کو انہی کے ہاتھ پہ چھوڑ دو۔ سارے ایمان والوں کی مغفرت کا اعلان کیا جا رہا ہے، بدسلوکی کرنے والے، قطع تعلق کرنے والے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے ان کو انہی کے ہاتھ پہ چھوڑ دو، ان کی مغفرت نہیں کی جائے گی، ان کی مغفرت روک دو، حتی یفیئا، یہاں تک کہ دونوں لوگ پھر سے اپنی پرانی حالت پہ لوٹ آئیں، پھر سے تعلقات درست کر لیں۔ معلوم کیا ہوا؟ جب سارے مومن بندوں کے لیے اللہ رب العالمین معافی کا اعلان فرماتا ہے، اس وقت وہ لوگ معافی سے محروم کر دیے جاتے ہیں جنہوں نے تعلقات کو بگاڑا ہوتا ہے، جنہوں نے رشتوں کو توڑا ہوتا ہے، جو ایک دوسرے سے روٹھے ہوتے ہیں، اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے، اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے، اللہ رب العالمین کی جانب سے مغفرت کا اعلان سننے کے لیے، اپنے رزق میں اضافے کے لیے، اپنی عمر کی درازی کے لیے آپ قدم آگے بڑھائیے، گلے ملیے، روٹوں کو منائیے، اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو سب کے لیے معافی کا اعلان ہے، ہمارے لیے معافی کا اعلان روک دیا جاتا ہے۔ اترکوا ہذین حتی یفیئا، یہ دوسری حدیث سنیے، صحیح ترغیب کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس و لیلۃ الجمعہ، تمام لوگوں کے اعمال جمعرات، جمعہ کے دن اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے جمعہ کی رات اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ فلا يقبل عمل قاطع رحم، بہت خطرناک بات، کسی بھی رشتہ داری توڑنے والے کا عمل قبول ہی نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ پورے رمضان روزے رکھیے، قیام اللیل کیجیے، تلاوت کا اہتمام کیجیے، صدقہ زکات کیجیے، جو مرضی ہو کر لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذہن میں رکھتے جائیے۔ جب اللہ رب العالمین کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لا يقبل عمل قاطع رحم، جو آدمی رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی نیکیوں کو، اس کے اعمال کو اس کے منہ پہ مار دیتا، نہیں چاہیے تیرا عمل۔ جب تو اتنا نرم نہیں ہو سکتا ہے کہ جس سے ہم نے تیرا تعلق بنایا ہے، جس سے ہم نے تیرا رشتہ قائم کیا ہے، تو اس کے ساتھ گلے مل سکے، تو اس سے تعلقات وابستہ کر سکے، تو روٹوں کو منا سکے، تو اتنا نرم نہیں ہو سکتا ہے، تو کیسے مجھ سے معافی کی امید رکھتا ہے؟ ہم اور آپ تاج راتوں میں شب قدر کے لیے دعائیں پڑھتے ہیں نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، یہ تو ہمیں خوب یاد ہے۔ اگلا جملہ بول گئے تحب العفو، تو اسی بات کو پسند کرتا ہے کہ معاف کر دیا جائے، اس لیے معاف کیجئے، نظر انداز کیجئے، گلے لگیے، ایک دوسرے سے محبت کیجئے، آپ دیکھیے آپ کی زندگی روشن ہو جائے گی، آپ کا دل منور ہو جائے گا، آپ کی دنیا آخرت دونوں سنور جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد میں سب سے پہلے ایسے لوگوں کے پاس جائیں جس سے آپ کے تعلقات درست ہیں، ملیے آپ، ایک بار اپنی جانب سے آپ گلے لگائیے، ہاتھ بڑھائیے، آپ دیکھیے کس طرح سے خاندان اور رشتہ داری میں تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ اور آخری بات، اسلام صرف خشکی کا مذہب نہیں ہے، یعنی وہ صرف نماز، روزہ، عبادات اور بالکل خشک مزاج رہنے کا اور منہ بسورے اور روٹے ہوئے رہنے کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام خوشی اور تفریح کی بھی تعلیم دیتا ہے، وہ فطرت کا، نیچر کا مذہب ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کی فطرت میں داخل ہے، اللہ رب العالمین نے ان تمام قسم کی چیزوں کو پورا کرنے کا موقع دیا ہے۔ تو اسلام خوشی اور تفریح کی بھی تعلیم دیتا ہے، اور یہ دونوں دن خوشی اور تفریح ہی کے دن ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر مبارک 50 سے اوپر کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوعمر ہیں، وہ بیان کرتی ہیں عید کا دن ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حبشی صحابہ مسجد نبوی کے صحن میں نیزے کا کھیل کھیلتے تھے، نیزہ پھینکنے کا کھیل کھیل رہے ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلاتے تھے، عائشہ آؤ تو کھیل دکھاتے ہیں۔
عائشہ عورتوں میں کھیل دکھاتے ہیں. آج کے ماحول میں کوئی دیندار آدمی اپنی بیوی کو کھیل اور تفریح دکھانے لگے، لوگ اس کو بددین سمجھتے ہیں. سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا یہ بھی حصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو بلاتے ہیں، آؤ عائشہ تمہیں کھیل دکھاتا ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنا کندھا اور آپ کے رخسار پر اپنا رخسار رکھ کر کے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، چپک جایا کرتی تھی. آپ کہتے تھے عائشہ ذرا پیچھے رہو، پردے سے رہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں بھی اس وقت تک قدم پیچھے نہ ہٹاتے تھے جب تک میں تھک نہ جایا کرتی تھی. عائشہ نوعمر ہے، مسلسل دیکھ رہی ہیں. جب وہ تھک جایا کرتی تھی تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاؤ تم چلی جاؤ. اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ واقعہ بھی ذہن میں رکھیے. اسلام خشکی کا مذہب نہیں ہے، خوب ذہن میں بٹھائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساتھ میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے لوگوں سے کہا آگے بڑھ جاؤ. قافلے کے لوگ آگے بڑھ گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ چلو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں. عائشہ چلو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ دوستوں لڑکوں کی باتیں نہیں ہے، یہ میاں بیوی کے تعلقات کی خوشگواری کا واقعہ ہے. آج ہم اور آپ نے بیویوں کے ساتھ بھی زیادتیاں کر رکھی ہے. ان کو گھر کے چار دیواری میں اس طرح خشکی کے ساتھ بند کر دیا ہے کہ ان کے ساتھ کسی طریقے سے تفریح کا، خوش مزاجی کا کوئی ماحول نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ موبائل کے ذریعہ، ٹی وی کے ذریعہ اور دوسرے اور بہت سی چیزوں کے ذریعہ انہوں نے غلط راستے نکال لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آؤ عائشہ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں. ایک عمر دراز آدمی 50 سال سے اوپر کی عمر ہے اور ایک نوعمر خاتون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں. ذرا ماحول اور مزاج دیکھیے. آپ نبی آخر زمان ہیں، آپ کا مقام دیکھیے اور آپ کے ساتھ ایک نوخیز لڑکی ہے. دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے میری عمر کم تھی، میرا جسم ہلکا تھا، میں جیت گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے. عجیب کیفیت ہے. ایک زمانہ گزر گیا ایسے ہی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہے، حضرت عائشہ ساتھ میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے لوگوں سے کہتے ہیں ذرا آگے بڑھ جاؤ. قافلے کے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ چلو پھر سے دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں. عائشہ چلو پھر سے دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں. پھر سے مقابلہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ان دنوں ہماری عمر بھی بڑھ گئی تھی اور جسم بھی ذرا بھاری ہو گیا تھا، میں ہار گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. اور آپ کہنے لگے عائشہ یہ اس ہار کا بدلہ ہے جو پچھلی بار میں ہار گیا تھا، یہ اس کا بدلہ ہے. ایک تفریح کی کیفیت دیکھیے. گھروں میں اس قسم کی سنتوں کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب دین کی تعلیمات کا حصہ ہے. نماز، روزہ اور خوش مزاجی اور منہ بسر کے رہنا یہ تعلیمات کا، اسلام کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے. لیکن میں اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ اسلام میں خوشیوں کی بھی حد ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم حد اور دائرے میں تو خوشی مناتے نہیں ہیں، گھروں میں خوشی کا ماحول بناتے نہیں ہیں. البتہ جب عید یا خوشیوں کا ماحول آتا ہے تو مختلف قسم کے ناجائز طریقوں سے خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خوشیوں کا ایک دائرہ ہے، ہر چیز کا ایک دائرہ ہے. ایسا نہ ہو کہ خوشی کے رو میں بہ کر کے آپ اسلامی تعلیمات بھول جائیں. آج کا دن یقینا خوشی کا ہے لیکن خوشی کے دائرے میں رہیے. ایسا نہ ہو خوشی کے ماحول میں آ کر کے آپ تفریحات میں، کھیل کود میں اور ایسی چیزوں میں مصروف ہو جائے کہ نماز غائب ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ غیر شرعی تفریحات میں آپ مصروف ہو جائیں. ایسا نہ ہو غیر شرعی لباس میں، غیر شرعی معاملات میں آپ مصروف ہو جائیں. آپ خوشیاں منائیے. اللہ رب العالمین ہم کو، آپ کو، سب کو خوش رکھے. تمام اہل اسلام کو امن کے ساتھ رکھے، لیکن دائرے میں رہ کر کے، اسلام کے دائرے میں رہ. اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ہماری خوشیوں کے لیے اتنی کامل اور اتنی مکمل ہے. دنیا کے تمام مذاہب اور تمام کلچر میں اس طرح کی چیز آپ کو کہیں نہیں ملے گی. میں نے واقعہ بیان کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا، دکھائیے کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی مثال کسی مذہب اور کسی کلچر میں. اس لیے اسلام کی تعلیمات مکمل ہیں، ان کو سمجھیے، ان کو فالو کیجیے، وہ انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں امن و امان کے ساتھ عید منانے اور ہم سب کو خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنے اور تمام اہل اسلام کو اللہ رب العالمین امن و امان کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.